بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے خلیرے بھائی ہیں، شیعوں کے خلیرے بھائی اہل حدیث ہیں۔ یہ بدقماش بھی سیدنا عمر ابن الخطاب کو بدعتی کہتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اہل حدیث نہیں، اہل خبیث نے یہ لکھا ہے کہ اگر بغیر توبہ کے مری تو کفر پر مری۔ جیسے شیعوں سے احتیاط برتتے ہیں، اگرچہ کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر تو نہیں ہے، لیکن دشمن صحابہ یہ بھی ہے، یہ بھی دشمن صحابہ ہے۔ سیدنا عمر کو بدعتی کہنے والا کوئی سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سیدنا عثمان کو بدعتی کہنے والا کوئی سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے تجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ نے جس کی تعریف کی ہو، نبی نے جس کے فضائل بیان کیے ہو، اور جس کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہو، دو کوڑی کا مسلمان تو سیدنا عمر کو آواز دیتا ہے۔ یہ حدیث کی چکر میں مت جائیے، یہ حدیث کی چکر الگ ہے، لیکن اصل بنیادیں کچھ اور ہیں۔ ان کی بات یہ کہتے ہیں ہماری بات مانیے، ہم سچے مسلمان ہیں۔ تم سچے مسلمان ہو؟ صحابہ کو گالیاں دینے والے۔ سیدنا عمر کو بدعتی کہنے والے تم سچے مسلمان ہو؟ سیدنا عثمان کو بدعتی کہنے والے جس نے سارا مال اسلام پر اتنا لگایا اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ان کی سخاوت کو دیکھ کر فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ کہہ کے گئے ہو کہ جمعے کا 8 دن کا مسلمان 15 دن ہوا نماز پڑھنا شروع کر کے، 2 مہینے کی داڑھی رکھ کے، عمر 25 سال اور داڑھی کی عمر 2 مہینے، 30 سال کی عمر 30 دن کا نمازی، یہ کہتا ہے عمر بدعتی ہے، عثمان بدعتی ہے۔ یہ شیعوں کے خلیرے بھائی ہیں، وہ بھی دشمن صحابہ ہیں، یہ گستاخ صحابہ ہیں۔ وہ دشمن صحابہ ہیں، یہ گستاخ صحابہ ہیں۔ سیدنا عمر کو بدعتی کہنے والا، سیدنا عثمان کو بدعتی کہنے والا، تو کیا، تیری حیثیت کیا، تیرا مقام کیا، حدیث تیرے زبان پر رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ اور یہ گروہ اہل حدیثوں کا جو یہ کہتا ہے ہم صحابہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ صحابہ کون؟ سیدنا عمر کو کیا حق پہنچتا ہے؟ عثمان کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کے فیصلوں کو ماننا کیا ضروری ہے؟ ہمارے کو خالی قرآن و سنت کافی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، جتنا ان سے بچنا ہے اتنا ان سے بچنا ہے، اور جو بھی غیر مقلدیت اہل حدیث بنے گا وہ گستاخ صحابہ بنے گا، وہ گستاخ صحابہ بنے گا، اور جو گستاخ صحابہ بنے گا اس کے لیے حضور کی یہ حدیث اس کے کانوں تک پہنچنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جو میرے صحابہ سے دشمنی کیا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ اب یہ جمعے کے 8 دن کے اہل حدیث کو معلوم نہیں رہتا، بولے ایسا کیا گستاخی کرے، کچھ بھی نہیں کرے۔ پڑھے آپ اس جماعت کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے اس کی داغ بیل پڑی تھی؟ اہل حدیث ہونے کا لقب انگریزوں سے حاصل کیا گیا تھا، یہ کوئی ان کے باپ دادا کا رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ پڑھیے برٹش گورنمنٹ کی تاریخ، ہندوستان میں انگریز اور انگریزیت کی تاریخ، کیسے اہل حدیثوں نے درخواستیں دے کر یہ نام منظور کرایا تھا اپنے نام پر۔ کہاں سے الاٹ ہوا تھا آپ کو یہ نام؟ تم انگریزوں کے چیلے آج سب سے بڑے سنت پر عمل کرنے والے ہو گئے۔ آج تم عثمان کے
जमात, पूरे अंबिया की जमातों में, पूरे अंबिया आदम से लेके ईसा तक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जितने अंबिया गुजरे हैं उन तमाम के तमाम पर ईमान लाने वाले जो सहाबा थे, किसी को ये फजीलत हासिल नहीं है सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को, कि पूरे के पूरे सहाबा के बारे में अल्लाह ने जो कहा है मैं उनसे राजी हो गया, वो मुझसे राजी है। पिछले नबियों की किसी उम्मत के बारे में अल्लाह ने ऐसा वादा नहीं किया। ये फजीलत सिर्फ सहाबा को हासिल है, और सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा। अगर कोई अल्लाह की तारीफ से मुतमईन न हो, रसूल की गवाही से मुतमईन न हो, कुरान की शहादत से मुतमईन न हो, वो क्या, उसकी हैसियत क्या? चे पिद्दी का शोरबा, तुम्हारी हैसियत क्या? तुम आज सहाबा को बिदअती कहते हो, जमीन पे रह के चांद पे थूकने जाते हो, कहां गिरेगा? चांद तो गंदा नहीं होगा, तेरा मुंह गंदा होगा, तेरा चेहरा गंदा होगा। मेरे भाइयों, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे और सैयदना उमर और उस्मान और अली और अशरे मुबशरा और कुल सहाबा में से किसी एक सहाबी के पाक दामनी पर कोई छींटा उड़ाने की कोशिश करे तो वो इस लायक नहीं है कि उसको मुसलमान समझा जाए। जो अल्लाह की शहादत और गवाही पर इत्मीनान न रखे, उसकी हैसियत क्या, उसका मुकाम क्या? लिहाजा हमें अल्लाह के नबी के सहाबा से वालेहाना मोहब्बत रखना चाहिए, वालेहाना मोहब्बत रखना चाहिए। क्यों? ये उन्हीं की जूतियों का सदका है आज हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं। ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है, उनकी मेहनतों से हम मुसलमान हो गए, हमारी गफलतों से आज लोग काफिर हो जा रहे हैं। हमारी गफलत लोगों को कुफ्र में पहुंचा रही है। मेरे अजीज भाइयों, इसीलिए हजरात सहाबा की सीरत हमको पढ़ना चाहिए। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयातुस सहाबा के नाम से 3 जिल्दों में पूरी उन्होंने सहाबा की जो कुछ हयात के कारनामे हैं उसको उन्होंने जमा किया है हयातुस सहाबा के नाम से। उसको हम पढ़ना चाहिए कि सहाबा ने कैसी बेमिसाल कुर्बानियां दी। उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम मस्जिदों में बैठकर अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए खुदावंद खुद्दूस हम सबको के दिलों में अज़मत सहाबा बिठाए, सहाबा से वालेहाना मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, और इस गुनहगार जुबान को सहाबा की शान में गुस्ताखी करने से महफूज रखे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 9246161186 9391313066। शुक्रिया।